شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے پہلے ہی خطبے کے ابتدائی سطروں میں توحید کی حقیقت اور معرفت پروردگار کی حقیقت کو بیان فرماتے ہیں، اور اس عنوان کے ساتھ کہ دین کی بنیاد، دین کا آغاز اللہ کی معرفت سے ہوتا ہے. دین کی شروعات اللہ کی معرفت سے ہے. جس قدر معرفت زیادہ ہے اسی قدر دین صحیح اور معتبر ہے. امام فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفتہ، اللہ کی معرفت دین کا آغاز ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو دین کو سمجھ کر شعور کے ساتھ اپنانا چاہتے ہیں اور بچپن کی رٹائی ہوئی دینداری سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. جو پہلے عرض کیا گیا کہ ایک دینداری جو بچپن میں ماں باپ کے ذریعے سے اور بعض اساتید مولوی کے ذریعے سے یاد کرائی جاتی ہے، وہ بلوغ سے پہلے کی دینداری ہے. لیکن انسان عاقل اور بالغ ہونے کے بعد ایک انسان دیگر ہے، دوسرا انسان ہو چکا ہے. جب تک انسان بالغ نہیں ہے اس کے اوپر احکام نہیں آتے، اس کو پروردگار کی بارگاہ میں اس طرح واجب طور پر نہیں بلایا جاتا. البتہ یہ احکام اس طرح کے موجود ہیں. اگر انسان میں تمیز پیدا ہو گئی ہے اور اچھے برے کو سمجھنے لگا ہے اور اعمال کی ادائیگی صحیح سے کر سکتا ہے تو اس کے اعمال کو ایک حیثیت حاصل ہو جاتی ہے. لیکن احکام الہی اور تکلیف پروردگار کی طرف سے وہ بالغ ہونے کے بعد انسان پر آتی ہے. لہذا بالغ ہونے سے پہلے کا دین اور بالغ ہونے سے بعد کا دین، ان دونوں میں فرق ہونا چاہیے. ایک ایسا فرق جس کو باقاعدہ محسوس کیا جا سکے، نہ صرف اس حد تک کہ بالغ ہونے پر آ کر ایک نیت کر لی کہ ہم تقلید کرتے ہیں مثلا فلاں مرجع کی. ایک اچھا کام ہے، اہم کام ہے، لیکن تنہا اتنی نیت کرنا کافی نہیں ہے. یعنی بالغ ہونے سے پہلے اور بالغ ہونے پر انسان بہت سارے احساس، بہت ساری ذمہ داریوں کو محسوس کرنے لگے. اگر وہ خود محسوس نہیں کر پا رہا ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، تو اسے محسوس کرایا جائے. گھر والوں کی ذمہ داری ہے، بزرگوں کی ذمہ داری ہے کہ اسے احساس کرائیں کہ اب تم وہ انسان نہیں ہو، اب تم ایک ذمہ دار انسان بن چکے ہو.
اسلامی لحاظ سے جو بالغ ہونا ہے، قانون کے لحاظ سے، حکومت کے لحاظ سے بالغ ہونے کی تاریخیں الگ ہوتی ہیں اور اس کے جو قانون ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، لیکن اسلامی لحاظ سے یوں حکومتی لحاظ سے صرف یہ اہم ہوتا ہے کہ انسان 18 سال کا ہو گیا تو 18 سال کے بعد اگر کوئی جرم کرے گا تو اسے باقاعدہ اس کی سزا دی جائے گی، لیکن اسلامی لحاظ سے سزا دینا فقط اہم نہیں ہے، اسلامی لحاظ سے سزا بعد کا ایک نتیجہ ہے اعمال کا۔ اسلام کہتا ہے کہ انسان بالغ ہونے کے بعد یعنی عقل و شعور اور جو رشد انسان میں ہو رہی تھی، جو فکری اور ایمان کی جو گروتھ تھی، جو رشد تھی، وہ اب اس منزل پہ پہنچ گئی ہے کہ یہ انسان ڈائریکٹ اللہ کا مخاطب بننے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں آنے لگے، اللہ کو خود خطاب کرنے لگے، اللہ سے مسلسل رابطے میں رہے اور ان سب کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ دار انسان بن جائے۔ یہ ذمہ داری کے احساس اسے پہلے ہی سے تھوڑا دلانا چاہیے تاکہ بالغ ہونے پر انسان فوراً اس ذمہ داری کو، اس بڑی تبدیلی کو اپنے اندر محسوس کر رہا ہے۔ بعض کلچر میں، بعض جگہوں پر یہ امر انجام دیا جاتا ہے، ایک سنت خوب اور اچھی چیز جو ہے وہ رائج ہے، جیسے ہم ایران میں ہوتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں کہ خاص کر بچیوں کے لیے، چونکہ بچیوں کے لیے زیادہ معین ہوتا ہے بالغ ہونے کا وقت، سال ہی کے اعتبار سے جو ہے ان کے لیے مشخص ہو جاتا ہے، تو باقاعدہ ایک اچھے پروگرامس ہوتے ہیں اسکولز کی طرف سے بھی اور کسی اور ادارے میں بھی اگر وہ پڑھ رہی ہیں، اور اسکول میں باقاعدہ مثلا 9 سال کی عمر میں بچیاں جس اسکول میں ہوتی ہیں، عام طور سے دوسری یا تیسری جو بھی کلاس ہوتی ہے، اس کلاس میں ان کے لیے باقاعدہ طور پر نہایت ہی اہتمام کے ساتھ یہ پروگرام ہوتا ہے تاکہ ان کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ اس سے پہلے کہ تم اور انسان تھے، اب تم ایک اور انسان بن چکے ہو، اور اب جب انسان ایک دوسرا انسان بن گیا ہے تو وہاں سے اب ایک نئے دین کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ دین اس کے لیے، اب اس دین کے لیے امیر المومنین فرماتے ہیں اول الدین معرفتہ، دین کا آغاز، اب جب ذمہ دار بن کر انسان اپنے دینداری کا آغاز کرنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ آغاز کیا ہے؟ معرفت پروردگار ہے، یعنی ماں باپ، عزیز، رشتہ دار، استاد، کہ البتہ یہ استاد ابھی معین کر دیے گئے ہیں کہ دین کی باتیں صرف مولوی آ کر پڑھائے گا، خدا کا ذکر صرف مولوی آ کر کرے گا، یہ ہمارے تعلیمی نظام کی خرابیاں ہیں۔ حتیٰ اسلامی ملکوں میں بھی مغربی کلچر اور ویسٹرن کلچر سے متاثر ہونے کے نتیجے میں اور ان کی اندھی تقلید کرنے اور جاہلانہ تقلید کرنے کے نتیجے میں ہم نے آ کر دین کو آ کر مولویوں سے اور عالموں سے اور مسجدوں سے اور مدرسوں سے جوڑ رکھا ہے، باقی سب پوری زندگی کو جو ہے وہ الگ اٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ ایسا اسلامی نظام میں ایسا نہیں ہے، خدا کرے کہ اس نظام تک ہم جلدی پہنچ سکے کہ جہاں اسلام کی تاثیر، اسلام کی اچھی تاثیر اور اسلام کی مفید تاثیر انسان کی زندگی کے تمام لمحات میں نظر آ رہی ہے، یعنی اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، دروس ہوں، علوم ہوں، جو بھی علم انسان پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے ایک توحیدی نورانیت چھپی ہوئی ہے، اور در حقیقت ہے، قرار دی گئی ہے، چونکہ کوتاہی کی ہے ایک زمانے میں مسلمانوں نے آ کر کوتاہی کی، اور وہ علوم کی جو خود مسلمانوں نے شروع کیا تھا اور بہت آگے تک پہنچایا تھا، وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنی سستی اور کوتاہیوں کے نتیجے میں دوسروں کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے آ کر اس علم کو، علوم کو، تمام علوم کو لے کر اس کی ایسا حال اس کا کیا اور ایسی شکل بنائی کہ وہ علم فقط اور فقط پیسہ کمانے کے ذریعہ بن کے رہ گئے، یعنی علوم کا مرکز، علم جو نہایت ہی مقدس عمل ہے، علم جو نہایت ہی مقدس ہدیہ ہے پروردگار کی طرف سے، مقدس سوغات ہے پروردگار کی طرف سے، وہ اگر فقط انسان کی خواہشات اور شہوتوں کا مرکز بن کے رہ گئے۔ یہ ظلم ہوا انسانیت پر کہ اہل مغرب نے، ویسٹرن دنیا نے علم کو جو اپنے اختیار میں لیا تو انہوں نے
آ کر علم کو صرف خواہشات اور شہوات اور مادی لذتوں کا مرکز بنا دیا، ذریعہ بنا دیا، اور جس کے نقصانات ابھی پوری دنیا پر جو پڑھ رہے ہیں وہ ظاہر ابھی یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہو، ہر ایک کے لیے ظاہر ہیں، آپ جوانوں کے لیے ظاہر ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، جو ابھی پڑھنے والے ہیں، ابھی اور جو پڑھنے والے ہیں، کہ جہاں علم کو، جبکہ علم ایک مقدس، علم کوئی بھی ہو، کسی بھی چیز کی انسان کو آگاہی حاصل ہو رہی ہے، علم مقدس ہے، چاہے زمین کا ہو، چاہے آسمان کا ہو، چاہے ستاروں کا ہو، چاہے زمین کے اندر موجود جو راز ہے اس کا ہو، چاہے سمندروں کا ہو، چاہے موجودات کا ہو، جنس بھی موجودات کا ہو، چاہے انسان کے بارے میں ہو، چاہے آفاق کے بارے میں۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے یہ کتابیں تمہارے لیے کھول کے رکھی ہیں، تم اسے پڑھو۔ مسلمانوں نے پڑھنا چھوڑ دیا اس کتاب کو۔ سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم اپنی نشانیوں کو انسان کے وجود میں اور انسان کے باہر تمام یونیورس، اس پوری کائنات میں، ان تمام آفاق میں دکھائیں گے، تاکہ ان نشانیوں کو انسان جتنا بھی علم پڑھے، جتنا بھی علم انسان حاصل کرے، وہ سب کے سب در حقیقت اللہ کی نشانی، اور کوئی بھی علم اس سے باہر نہیں۔ یہ نہیں کہ وہ علم جو آ کر حوزے میں پڑھایا جائے وہ تو اللہ کی نشانی ہے، اور وہ علم جو یونیورسٹی اور کالج اور اسکول میں پڑھایا جائے وہ پیسہ کمانے کا اور خواہشات کے پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تمام علوم فی الآفاق وفی انفسہم، آفاق میں بھی جتنے علوم ہیں، جتنی چیزیں آ کر رکھی گئی ہیں، ان سب کا مطالعہ، اور اپنے وجود میں، چاہے فزیکل لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، کہ جو عام طور سے میڈیکل سائنس میں پڑھایا جاتا ہے، یا سائیکولوجیکل لحاظ سے کہ جو سائیکولوجیکل اعتبار سے پڑھایا جاتا ہے، یا اور دوسرے پہلو جو عقل کے پہلو اور روح کے پہلو رکھے گئے ہیں، جس لحاظ سے انسان اپنے وجود کا مطالعہ کرے اور جس لحاظ سے بھی کائنات کا مطالعہ کرے، نتیجہ سب کا کیا ہے؟ سب کا نتیجہ ہے کہ انسان ان سب کو علامت اور نشانی سمجھتے ہوئے اس صاحب علامت تک پہنچے، اور وہ ہے ذات پروردگار۔ لیکن ایک بہرحال ایک نامقدس سفر طے کیا ہے انسان نے، اور انسان اس کے نتیجے بھی دیکھ رہا ہے۔ ایک بہت ہی ناپاک سفر انسان نے علم کے نام پر طے کیا ہے، اور اس کا درد بھی ابھی اٹھا رہا ہے۔ پتہ نہیں آپ اس درد کو کتنا یہاں پہ محسوس شاید نہ کر رہے ہوں، لیکن انسانیت ابھی درد میں مبتلا ہے انہی علوم کے ذریعے سے، کہ جو آ کر نامقدس بنا دیے گئے۔ مقدس علوم کو جب نامقدس بنا دیا گیا، اس کے نتیجے میں یہ درد میں انسان مبتلا ہے۔ لہذا اللہ کی معرفت ہر جگہ ہے، جہاں سے بھی، جس چیز کو بھی، اور جس علم کو بھی، اور جس حقیقت کو بھی انسان جا کر مطالعہ کرے، اور اس مطالعے کے نتیجے میں اس کے حقیقی مالک تک اور اس کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں، اس راز سے پروردگار کی قدرت تک، اور پروردگار کی حکمت تک، اور پروردگار کے علم تک، اور پروردگار کے دیگر صفات تک اگر پہنچ رہا ہے، تو یہ علم انسان کے لیے آیات الہی ہے، نشانیاں۔ آیات فقط قرآن میں نہیں ہیں، یہ قرآن میں جو آیات ہیں، آیات کو فقط، جیسے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اصول دین فقط 5 میں محدود نہیں ہے، فروع دین فقط 10 میں محدود نہیں ہے، بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کو سکھانے کے لیے۔ ورنہ جب انسان جیسے یہی بالغ ہو گیا، تو بالغ ہونے کے بعد آ کر، بالغ ہوتے ہی آ کر سینکڑوں اصول دین ڈھونڈے، تلاش کرے، جو قرآن میں آ کر بیان کیے گئے ہیں، حدیثوں میں آ کر بیان کیے گئے ہیں، وہ فارمولے، وہ پرنسپلز، وہ اصول، وہ بیسکس، وہ بنیادیں، وہ تمام دین کی بنیادیں جو اگر قرآن میں، حدیثوں میں، رسول اللہ کی زندگی میں، اہل بیت کی زندگی میں لا کر رکھی گئی، انسان ڈھونڈنا شروع کرے۔ اسی طریقے سے وہ ہزاروں فروع دین ڈھونڈے جو احکام کی شکل میں، حدیثوں کی شکل میں انسانوں کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ یہ کب کے لیے ہے؟ یہ اس وقت کے لیے جب انسان بالغ ہو جائے۔ لہذا پہلی منزل جو انسان کو طے کرنا ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی اول الدین معرفتہ، دین کا آغاز یہ ہے پروردگار کی معرفت۔ معرفت سے دین شروع ہوتا ہے، معرفت نہیں، ابھی دین کی شروعات ہی نہیں ہے۔
ہے، عبادتیں ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں اور دیگر دین کے نام پر امور ہیں، لیکن معرفت نہیں ہے، تو ابھی اصل میں دین کی ہم نے شروعات ہی نہیں کیا، دین کا آغاز ہی نہیں کیا ہے۔ پھر معرفت کے طریقے کیا ہے، معرفت حاصل کیسے ہوتی ہے، ابھی ان جملوں پر بعد میں انشاءاللہ اور آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آج شب قدر ہے اور چند جملے شب قدر کے حوالے سے بھی عرض کرنے ہیں، صرف ترجمہ کر کے ہم فی الحال آگے بڑھتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کمال معرفت ہی التصدیق بہ، معرفت کا کمال یہ ہے کہ جتنا زیادہ انسان میں معرفت پیدا ہوتی چلی جائے گی اتنی زیادہ انسان تصدیق کرنے لگے گا۔ تصدیق یعنی تصدیق کے لیے کیا کلمہ استعمال کریں گے آپ لوگ؟ یعنی کسی چیز کو دل کے اندر اتار کر اس کو اظہار کرنا شروع کر دینا اپنے پورے وجود سے، نہ صرف زبان سے۔ تصدیق کرنا یعنی اس کو سچا جاننا اور سچا لوگوں کو جانوانا، لوگوں کو منوانا کہ یہ چیز سچائی ہے۔ لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان کو معرفت ہو، معرفت پروردگار ہو جائے، تو اس معرفت کے سائے میں پھر انسان تمام حقیقتوں کی تصدیق، ہر وہ چیز کہ جو پروردگار کی طرف سے ہے، کہ سب کچھ پروردگار کی طرف سے ہے، اس کو آگر پروردگار کی طرف سے ہونے کی تصدیق کرنے لگنا، کہ یہ سب جو ہے توحید کے درجات ہیں۔ وَكَمَالُ التَّصْدِيقِ بِهِ تَوْحِيدُهُ، اور جب انسان تصدیق کرنا شروع کرے یعنی اس حقیقت تک پہنچ جائے گا کہ جو کچھ بھی ہمیں اس کائنات میں نظر آ رہا ہے، جس طرف بھی ہماری نگاہ اٹھتی ہے، وہ سب کے سب پروردگار کی طرف سے ہے، تو اب وہ توحید کے راز تک پہنچ گیا۔ راز توحید یہاں سے ہے، یعنی پہلی منزل میں معرفت پیدا ہوئی، معرفت ایسی پیدا ہوئی کہ جہاں بھی انسان کی نگاہ اٹھی وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ سب کچھ پروردگار کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، چاہے ہماری زندگی کے مادی امور، چاہے ہماری زندگی کے معنوی امور، روحانی امور، جو بھی ہمیں دکھائی پڑ رہا ہے، چاہے ہمارے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، رہنے سہنے، کھانے پکانے کی چیزیں ہوں، جدھر بھی نگاہ اٹھتی ہو وہ انسان کو نگاہ اٹھتے ہوئے احساس ہو کہ پروردگار کی طرف سے ہے، اور اس کا اظہار بھی کریں۔ جب کوئی اچھی چیز ملے تو کلمات جو ہمیں سکھائے گئے ہیں، جب کسی چیز کا آغاز کرے تو کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے نہیں کہنا ہے کہ بسم اللہ کہہ دیں گے تو یہ ہمارا کام تھوڑا آسان ہو جائے گا، جو عام طور سے ہم مثلا بسم اللہ کہہ کر ڈرائیونگ کرنا شروع کریں گے تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، نہ، فقط اس لیے نہیں ہے۔ عام طور سے تصور ہمارے ذہنوں میں یہ رہتا ہے بسم اللہ کر کے کھانا کھائیں گے تو جلدی سے ہضم ہو جائے گا، بیمار نہیں ہوں گے، مثلا یہ کھانا بیماری پیدا نہیں کرے گا، نہ، بلکہ بسم اللہ کہنا یعنی اللہ کے نام سے یہ عمل شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یعنی عمل کو الہی بنا دینا، اگرچہ نہایت ہی مادی عمل ہی کیوں نہ ہو، خواہشات کا عمل کیوں نہ ہو، لذتوں والا عمل کیوں نہ ہو، شہوات والا عمل کیوں نہ ہو، لیکن جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیا تو یہی شہوات کے عمل کا الہی رنگ دے دیا آپ نے، رنگ اس کا تبدیل ہو گیا، عمل ہی بدل گیا۔ لیکن نہایت ہی گھٹیا اور نہایت ہی پست عمل جو ہو سکتا تھا وہ نہایت ہی عظیم عمل میں آ کر تبدیل ہو گیا، ایک نہایت ہی حیوانی عمل کو آ کر فرشتوں کے عمل میں تبدیل کر دیا، یعنی فاصلہ بہت زیادہ ہو گیا، کیا کہنے سے، ایک بسم اللہ کہنے سے۔ لیکن وہ بسم اللہ جو ہم کہتے ہیں اس سے کچھ نہیں، اتنا کچھ نہیں فرق پڑتا۔ اگر واقعاً توحید انسان کی مضبوط ہو تو بسم اللہ بہت کچھ کرا رہی ہوتی۔ بسم اللہ کے بارے میں پچھلے سال آپ کی خدمت میں کچھ روایتیں پیش کی گئی تھی، سورہ حمد کی تفسیر میں آپ کو یاد ہوں گی کچھ روایتیں، البتہ بسم اللہ کے بارے میں بہت زیادہ روایتیں موجود ہیں کہ اگر کسی نے کسی امر میں بسم اللہ نہیں کہا، من لم یبدا کل شیء لم یبدا باسم اللہ فہو ابتر، ہر وہ امر، ہر وہ شے کہ جو بسم اللہ سے، یا ہر وہ قدم، ہر وہ اقدام کہ جو بسم اللہ کے بغیر کیا جائے، اٹھایا جائے، اور کوئی بھی عمل بسم اللہ کے بغیر کیا جائے تو وہ ابتر ہے، اس کا انجام ہی نہیں ہے، بیکار ہے، انجام ہے ہی نہیں، دم بریدہ ابتر، یعنی جس کے دم کٹی، جس کا انجام نہیں ہے، جو نتیجے تک پہنچنے والا نہیں۔ ہم اس سے یہ مطلب صرف نہیں سمجھے کہ بسم اللہ کر کے اگر
نہیں کریں گے تو ایک نقصان ہو جائے گا، ایک مادی نقصان ہو جائے گا نا. مادی نقصان تو جو ہونا ہے وہ الگ مسئلہ ہے. بڑا نقصان ہو جائے گا کہ ایک عمل جو صرف بسم اللہ صحیح طریقے سے کہنے کے نتیجے میں ایک نہایت ہی عظیم عمل میں تبدیل ہونے والا تھا، انبیاء کے عمل کی فہرست میں پہنچنے والا تھا، معصومین کے عمل کے نزدیک پہنچنے والا تھا، وہ عمل آ کر ایک بالکل حیوانی اور جانوروں جیسا عمل بن کے رہ جائے گا اگر نہیں کیا گیا. اور بسم اللہ اگر یہ کام کر دیتی، یہ انسان کے عمل میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہے، انسان کے عمل کا رنگ ہی بدل دیتی ہے. انسان کے عمل کے نتیجے میں پھر انسان کے وجود کا بھی رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ہر جگہ کہا گیا، جب بھی کوئی اچھا منظر دکھائی پڑے کہیں سبحان اللہ، جب کوئی اللہ کی خاص تاثیر اپنے وجود میں دکھائی پڑے کہیں الحمدللہ. الگ الگ جگہوں پر کہیں اس بات کے احساس ہو کہ لوگ میری قوت کے احساس کر رہے ہیں، یا میں کسی کی قوت سے متاثر ہو گیا ہوں، میں کسی کو قوی سمجھنے لگا ہوں، یا میں اپنے آپ کو قوی بنا کر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کسی کی طاقت نہیں ہے، کسی کی قوت نہیں ہے، صرف اللہ کی طاقت و قوت. یہ سب وہ توحید کے راز ہیں جو روز روز کے عمل میں لا کر ہمیں سکھائے گئے، لیکن ہم صرف لفظوں تک ادا کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ اس کے راز تک نہیں پہنچ پا رہے ہوتے ہیں، چونکہ توحید ہمارے سامنے نہیں بیان ہوئی، توحید کا درس ہی نہیں ہوئی، توحید کی باتیں نہیں ہوئی. دین کا آغاز ہی جو امیر المومنین فرما رہے، پہلے ہی خطبہ میں فرما رہے کہ اول الدین معرفت ہو، دین کا آغاز معرفت سے ہونا چاہیے، اور دین کا آغاز ہے ہی معرفت سے. وہ آغاز ہی ہم نے کرنا نہیں چاہا ہے، اور کسی بھی معرفت کا آغاز وہ پہنچے گا کہاں تک؟ توحید تک. اسی جملے میں فرمایا جا رہا ہے وہ آغاز ہی نہیں کیا ہے، چونکہ ہم نے ضرورت ہی نہیں محسوس کی کہ ہمارے درمیان میں توحید کی بھی گفتگو ہونا چاہیے. اصل ہمیں توحید کی ضرورت ہے، اس کی ہم نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی. لہذا یہ مختلف طریقے بتائے گئے ہیں تاکہ انسان اپنے آپ کو اگر اس طرح سے الہی رنگ میں، اپنے معمولی عمل کو الہی رنگ میں ڈھال کر بہت ہی عظیم عمل میں تبدیل کر سکے. مثلا شب قدر میں ایک عمل شب قدر کا جو علماء اگر بیان کرتے ہیں کہ بہترین عمل شب قدر کا معرفت ہے، معرفت پروردگار. مثلا اتنی ساری دعائیں آپ پڑھیں گے، اس میں کسی ایک جملے کی معرفت اگر ہمیں صحیح طریقے سے حاصل ہو گئی تو شاید شب قدر ہماری درک ہو جائے. یہ چند کلمات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں امام کے، معصوم کے. اگر اس کے کسی جملے کی اگر معرفت ہمارے اندر کسی حد تک ہو گئی تو شاید ہماری شب قدر درک ہو جائے. اگر ہم کسی توحید کے راز تک پہنچ گئے تو شاید ہماری شب قدر انشاءاللہ درک ہو جائے گی. بنیادیں یہ ہیں. لہذا جب معرفت کے ساتھ انسان اپنے سفر کو آگے بڑھاتا ہے تو ہر جگہ انسان کو پروردگار کی ذات نظر آتی ہے. وہ جملہ امیر المومنین کا آپ کو حتماً اتنا ہم پڑھ چکے ہیں خود آپ کے سامنے کہ حتماً یاد ہو گیا ہوگا، اور نہیں یاد ہوا تو اس کو لکھ لیں، یاد کر لیں. ہمارے استاد بزرگوار خدا فرمائے حضرت اللہ جوادی عاملی، ان کے دروس کو جب پڑھیں اور ان کے دروس میں یہ جملہ ان کے بھی درس میں بار بار، یعنی کوئی بھی کتاب اٹھائیں یہ جملہ کہیں نہ کہیں ان کی کتاب میں مل جائے گا، یعنی اکثر کتابوں میں اور اکثر جگہوں پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے یہ جملہ وہ جملہ کہ جو اگر توحید کے راز سے آشنا کر رہا ہے، ہمیں زندگی کا رنگ توحیدی رنگ بنا رہا ہے، وہ یہ جملہ ہے کہ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ. ہم نے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا، کسی بھی چیز جو بھی آپ کے سامنے پہلے اندر کی چیز یا باہر کی چیز، آفاق یا انفس، ہم نے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا. ما رأیت، ما رأیت نہیں دیکھا ہی نہیں. ایسا نہیں کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا لیکن کچھ چیزیں ہمیں ایسی بھی دکھی کہ جس میں اللہ بھی نظر آئے، یہ نہیں کہا امیر المومنین نے، بلکہ فرمایا کہ ما رأیت شیئا، ہم نے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ، مگر یہ کہ اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی، اس کے ساتھ بھی ہمیں اللہ نظر آیا. اللہ کا نظر آنا یہ بہت ہی عظیم جملہ ہے. یعنی عملی توحید میں یہ جملہ بہت بڑا رول ادا کر سکتا ہے. جب انسان اپنے آپ کے اندر یہ پریکٹس
اور اپنے یہ عادت، یعنی یہ عادت جو ایک صفت بن جائے، انسان کی روح کا ملکہ بن جائے، یہ اپنے اندر صفت پیدا کرنا شروع کرے کہ جب بھی کسی چیز کی طرف نگاہ پڑے تو اسے دکھائی پڑ رہا ہو، خدا دکھ رہا ہو، کچھ کھا رہا ہو، کچھ پی رہا ہو، کہ اس کا طریقہ یہی ہے، یہی جو انہی جملوں کو مناسب طریقے سے مناسب وقت پہ ادا کرنا اور احساس کرنا، یعنی اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر ایسے ہی نگل نہ جائے۔ اللہ کی نعمتیں جب آئے تو ایک مرتبہ کہے سبحان اللہ، ایک مرتبہ کہے الحمدللہ، زبان سے بھی اگر نہیں کہہ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیکھنے والا کچھ اور سمجھے۔ ایک وقت ہوتا ہے، ایک زمانہ، ابھی ہماری گفتگو ہوگی چونکہ توحید اور شرک میں ایک بہت ہی اہم پہلو جو ہے وہ ریا کا ہے، اس میں عرض کیا جائے گا۔ ایک حد تک انسان کے لیے ہوتا ہے کہ ریا کے پہلو انسان میں رہتے ہیں اور خطرناک بیماری ہوتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے انسان ایسی منزل سے آگے بڑھ چکا ہوتا ہے کہ اصل اس کی زندگی میں ریا کے امکانات رہ نہیں جاتے، یعنی اور اس کی پہچان بھی بتائی گئی، وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ انسان وہ عمل جو خاموشی سے بھی انجام دے رہا ہو اور اسی کیفیت کے ساتھ اور اسی کوالٹی کے ساتھ اگر انجام دے رہا اور وہی عمل آ کر لوگوں کے درمیان میں اسی کوالٹی کے ساتھ انجام دے رہا، یہاں پہ ریا نہیں ہے۔ ریا وہاں پر ہوتی ہے، ریاکاری سمجھ رہے ہیں نا، ریاکاری وہاں پر ہوتی ہے کہ جب کوالٹی میں تبدیلی ہو جائے، یعنی بعد میں اس پہ ہم تفصیل سے تھوڑا گفتگو کریں گے چونکہ ہمارے موضوع سے متعلق اور بہت اہم ہے۔ ہم آج ہی کرنے والے تھے لیکن آج چونکہ شب قدر ہے اور شب قدر کے حوالے سے چند جملے بھی عرض کرنا، اس لیے شاید آج نہ کر پائیں کہ جب انسان کے عمل میں یہ تبدیلی محسوس ہوگی، اگر تنہائی میں ایک عمل انجام دے رہا ہو تو اس کی کوالٹی کی طرف نگاہ کرے، اور وہ عمل آ کر لوگوں کے درمیان میں انجام دے رہا ہو اس کی حالت پر نگاہ کرے۔ اگر وہ دونوں میں فرق ہے، یعنی لوگوں کے درمیان میں وہ زیادہ اچھے طریقے سے کر رہا ہے، زیادہ بہتر طریقے سے کر رہا ہے، اور جب تنہائی میں انجام دے رہا ہے تو اس میں وہ کوالٹی موجود نہ ہو، وہ کیفیت اس کے اندر موجود نہ ہو، تو یہ خطرناک۔ ہاں اس کے برعکس ہو سکتا ہے، کیونکہ بہرحال لوگوں کے درمیان میں ہم لوگ کمزور لوگ ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے۔ کمزور لوگ، چونکہ واقعاً کمزور لوگ ہیں، تنہائی میں انسان بالکل اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے درمیان میں لوگوں کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ بہرحال کوئی شخص آیا امام موسی کاظم علیہ السلام کے پاس، لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے، بھیڑ بھاڑ تھی، شور گل ہو رہا تھا اور اپنی عبادت میں مشغول تھے، تو اس نے آ کر اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنے بندگی کے بلندی کا اظہار کرتے ہوئے امام کو بھی مشورہ دینا چاہا، بلکہ امام کو معاذ اللہ ایک طرح سے درس دینا چاہا کہ آپ یہاں کیا بھیڑ بھاڑ میں آ کر عبادت کر رہے ہیں، آپ اگر عبادت کرنا ہے تو جا کر تنہائی میں عبادت کریں۔ تو امام نے کہا کہ میرے اور میرے پروردگار کے درمیان میں جو رابطہ ہے وہ کوئی بھی چیز آ کر توڑ نہیں سکتی، لوگوں کا ہونا یا لوگوں کا نہ ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ چیز تاثیر نہیں ڈالتی۔ لیکن ہاں خوب ہمیں معلوم ہے کہ ہم اتنے قوی نہیں ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، اثر کرتی ہے لوگوں کا، لوگوں کے رہنے پر وہ کیفیت انسان میں پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن اگر تنہائی میں اچھی کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو پھر خطرہ نہیں، لیکن اگر تنہائی میں انسان تھکا ہوا ہو، تنہائی میں دل نہیں چاہ رہا ہو، تنہائی میں مجبور ہو رہا ہو، لیکن جب لوگوں کے درمیان میں آ رہا ہو تو اچھے اعمال انجام دے رہا، یہ خطرناک ہے، یہ انسان کے لیے مشکل ہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ کمال توحید ہی الاخلاص لہ، یہ کلمات یاد رکھیں، اس پر ہمیں کام ہے انشاءاللہ، بہت ہی اہم جملے ہیں۔ کمال توحید پروردگار یہ ہے کہ انسان جو ہے پروردگار کے لیے خالص ہو جائے، خالص ہونا، مخلص ہونا، یہ انسان کی توحید کا کمال ہے۔ پھر اس کے بعد چند نقطے اور بھی بیان فرمایا امام نے کہ کمال اخلاص کیا ہے، کہ وہ تھوڑا بحث سخت ہو جائے گی، ابھی ہم اس کو فی الحال نہیں چھیڑتے، اگر ممکن ہوا آمادگی رہی تو انشاءاللہ آخر میں شاید اس کی طرف بھی توجہ کی جائے گی، اور اگر نہیں تو پھر کبھی۔ یہ چند جملے جو امام نے پہلے ہی خطبے میں بیان کیے ہیں، جو توحید کی بنیادیں ہیں اور توحید کے راز امام نے بیان کیے ہیں،
انشاءاللہ ان جملوں کی روشنی میں بعد میں اور مزید دیکھا جائے گا، اور جنوج البلاغہ میں اور دوسرے مقامات پر کہ بعض خطبے ہیں جو مسلسل امام کلام کرتے جا رہے ہیں اور رخ تبدیل نہیں ہو رہا ہے، صرف پروردگار کی صفات کے بارے میں کلام کرتے چلے جا رہے ہیں، یعنی وہ آ کر اس راز کو بیان کر رہے ہیں۔ خوب آج شب قدر ہے، شب قدر میں ایک بہترین عمل تو یہی ہے کہ معرفت، یعنی اگر دین کا ہم نے آغاز نہیں کیا ہے تو آ کر اسی شب قدر سے آغاز کریں معرفت کے ساتھ۔ معرفت کا لفظ واضح ہے سب کے لیے نا، ایک جگہ میرے ساتھ پیش آیا، میں نے کئی دن جب گفتگو کر چکے تو کہا کہ مولانا معرفت کے معنی بھی بتائیں۔ ہم نے کہا اللہ اکبر، پہلے کیوں نہیں بتایا گیا؟ معرفت یعنی پہچان، معرفت یعنی اچھی طرح سے گہرائی سے پہچاننا، عرفان حاصل کرنا۔ آپ اسی لفظ سے ایک جملہ بولتے ہیں تعریف، تعریف بھی اسی معرفت سے بنا ہوا، تعریف، معرفت، عرفان، عارف، یہ کلمات جو ہے آپ بولتے ہیں، نام بھی بعض لوگوں کا رکھا جاتا ہے عارف۔ عارف یعنی معرفت رکھنے والا انسان، یعنی جس کے پاس معرفت ہو اس کا نام رکھا جا سکتا ہے عارف۔ اگر نام رکھا ہوا اور معرفت نہیں ہے تو کوشش کرے کہ نام عارف ہے تو زیادہ معرفت حاصل کرے۔ عارف، عارفہ، اسی طریقے سے خواتین کا نام عارفہ، یعنی معرفت جو ہے زیادہ، یا عرفان، کبھی کبھی عرفان نام رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ سب جو ہے اچھے کلمات ہیں، یعنی انسان کی اہم ترین۔ اب دیکھیں نہیں آپ اپنے آس پاس پڑوس میں دیکھیں نہیں کوئی عارف نام کے یہاں بیٹھا ہوا ہے، اسے بعد میں پریشان کرنا شروع کریں نا، سب کی ضرورت ہے، ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے، یعنی ابتدائی ترین ضرورت، سب سے بڑی ہماری ضرورت معرفت ہے، کیونکہ دین کا آغاز ہی نہیں ہو پایا، یعنی امیر المومنین کے دین کا آغاز نہیں ہو پایا۔ خوب ممکن ہے ہمارے دین کا آغاز ہو چکا اور ہم اپنے دین میں بہت آگے بھی بڑھ چکے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے دیندار بھی ہیں، کیونکہ ایک دین تو ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے اپنے ماں باپ کی مدد سے، اپنے باپ دادا کی مدد سے، اپنے خاندان کی مدد سے، اپنی کمیونٹی کی مدد سے، اور اپنے کمیونٹی کے درمیان موجود بزرگوں کی مدد سے، مولویوں کی مدد سے، ذاکروں کی مدد سے، ہماری مدد سے، اپنی مدد سے، سب سے ملا کر ہم نے ایک دین اپنا پورا بنا کے رکھا ہے۔ اس دین میں ہم اپنے آپ کو بالکل کمال پہ، معراج پر پا رہے ہیں، اتنی معراج پر پاتے ہیں کہ اگر امام زمان بھی آ کر اس میں کچھ تبدیلی کرنا چاہیں تو اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے، بالکل تیار نہیں ہوں گے۔ بعض لوگوں نے کہا بھی ہے، کھل کر کہا ہے کہ یہ عمل ہم کرتے ہیں، اگر آ کر امام حسین بھی منع کریں تو ہم یہ کریں گے، ہم عشق میں کرتے ہیں، عقیدت ہماری ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ایک دین تو ہم نے بنایا ہوا ہے، اس دین میں ہم بہت پکے ہیں، لیکن ایک دین ہے جو واقعاً رسول اللہ نے پیش کیا، ایک دین ہے جو امیر المومنین نے پیش کیا ہے۔ وہ دین جو امیر المومنین نے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ اول الدین معرفتہ، یہ بہت اہم جملہ ہے، اگر پورا جملہ سب یاد نہ رہے تو یہ پہلا والا جملہ یاد رکھیں، اگر بھول جائیں تو جا کر نہج البلاغہ اٹھا کر پہلی صفحے پر ڈھونڈ لیں، چند جملے حمد کے، اور حمد کے بعد پہلا ہی نقطہ امیر المومنین نے بیان کیا کہ اول الدین معرفت۔ لہذا ہر ایک کی ضرورت ہے کہ آ کر معرفت پروردگار کے لیے کوشش کرے، جس شب قدر سے ہم معرفت وقت نکالے، باقاعدہ انسان وقت معرفت کے لیے وقت نکالے۔ پہلے بھی بار بار کہا جا چکا ہے کہ اگر دیداری میں تھوڑا سا وقت کم بھی ہو جائے تو اتنا نقصان نہیں ہوگا، لیکن معرفت میں اگر کم وقت ہو گیا تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اور نہ صرف نقصان بلکہ بہت بڑے خطرات کا باعث ہو سکتا ہے، جو پہلے آپ کے سامنے ہم یہیں پر اور دوسری جگہوں پر بھی پیش کیا جا چکا ہے۔ معرفت کی بنیاد پر بہت سارے نمونے بھی آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ جو معرفت نہ ہونے کی بنیاد پر جنہوں نے بہت نقصان خود کو بھی اٹھایا، خود کے لیے بھی اور دوسروں کو بھی نقصان میں آ کر ڈال دیا، کیونکہ دیندار تھے، دینداری کر رہے تھے، دین پر رہنا چاہ رہے تھے، دین میں مخلص بھی تھے، لیکن معرفت کے بغیر دین میں دینداری کرنا چاہ رہے تھے، یہ نقصان دہ تھا، یہ مشکل کا باعث بنا۔ لہذا یہ شب قدر پروردگار ہماری معرفت کی شب قرار دے، پروردگار کی معرفت حاصل ہو، اور اس معرفت کے لیے
تھوڑا آ کر جتنی معرفت ہے اسی لحاظ سے پروردگار سے نزدیک ہونا شروع کریں، قریب ہونا شروع کریں، گفتگو کرنا شروع کریں، کلام کرنا شروع کریں، اپنے انداز سے کلام کریں بغیر تکلف کے۔ ہر ایک سے آپ تکلف سے بات کریں، لیکن اللہ کے سامنے آ کر کسی بھی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم ہندوستانی پاکستانی بر صغیر کے کلچر میں یوں بھی تکلف نام کی چیز نہیں، بات کرنے میں کوئی تکلف نہیں ہے، کھانے پینے میں تھوڑا بہت ہے ادھر لکھنؤ وغیرہ میں، یہاں پر انشاءاللہ کہ کھانے پینے کا بھی تکلف نہ ہو، لیکن بات کرنے میں کوئی تکلف ہم نہیں کرتے۔ وہ انسانوں کے درمیان میں تھوڑا بہت تکلف ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، روایتیں البتہ ہیں کہ تکلف کوئی اچھی چیز نہیں ہے، پسندیدہ امر نہیں ہے، انسان صریح ہو، واضح ہو، صراحت ہو اس کے وجود میں، جو دل میں اس کے بات ہے وہ اپنی بات کو بیان کرے۔ سیاست مداروں کی طرح اور سیاست دانوں کی طرح انسان ڈپلومیٹ نہ بنے، چونکہ ڈپلومیٹک انسان جو ہے اس کے اندر جو خطرات ہوتے ہیں وہ کئی خطرات ہوتے ہیں۔ مثلا ایک خطرہ وہی ریاکاری کا ہوتا ہے، دوسرا خطرہ نفاق کا ہوتا ہے، ظاہر کچھ کر رہا ہوتا ہے، چھپائے ہوئے کچھ ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے درمیان میں بہت سارے لوگ ڈپلومیٹ لوگ ہیں، ڈپلومیٹ جو ہے وہ بہت اچھا مانا جاتا ہے سیاست کی دنیا میں، ڈپلومیسی کو بہت ہی پسند کیا جاتا ہے۔ اگر سیاست کی دنیا میں کوئی ڈپلومیسی سے کام نہیں لیتا تو کہتا ہے یہ کیسا سیاست دان ہے، یہ اس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ تو بیکار انسان ہے، یہ تو برا سیاست دان ہے، یہ تو اصل سیاست مدار نہیں ہے، اس کو سیاست کی الفبے نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ڈپلومیسی نہیں آتی۔ ڈپلومیسی کے دوسرے بھی کچھ اچھے پہلو بھی ہیں، ہم یہ نہیں کہیں بالکل کامل طور پر، لیکن ڈپلومیسی کے ایک پہلو جو یہ ہے کہ انسان آ کر دو سیاستدان آمنے سامنے بیٹھ کر اندر پتہ نہیں کیا کچھ چھپائے ہوتے ہیں دل میں، لیکن زبان پر جو کلمات ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کلمات ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے انسان ڈپلومیسی کی زندگی میں ہوتے ہوتے ایک بالکل نہایت ہی منافقانہ زندگی جینے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور آج منافقانہ زندگی فیشن ہے۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ صرف سیاست مداروں کے لیے یہ تھا، سیاست دانوں کے لیے مسئلہ تھا، لیکن ابھی دھیرے دھیرے نفاق اور منافقانہ زندگی جینا، اس کو ہم نے اپنی زندگیوں کا فیشن بنا رکھا ہے۔ اس کو ہم نے، ہمارا موضوع فی الحال نفاق نہیں ہے، لیکن یہ معاشروں کی ایک بڑی بیماری کے طور پر، اصل آج کا دور نفاق کا دور ہے۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر ایک جگہ پہ وضاحت کی ہے کہ اصل یہ زمانہ جو ہم جس سے گزر رہے ہیں یہ زمانہ نفاق ہے، یعنی ہر انسان کی اپنی زندگی کچھ اور ہوتی ہے، پرسنل زندگی کچھ اور ہوتی ہے، لیکن اظہار کسی اور زندگی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دو زندگیوں کے درمیان میں اگر فرق ہے، یعنی اندر سے کہیں نفاق کا مرض دوڑ رہا ہے، نفاق کی بیماری دوڑ رہی ہے۔ نہیں، انسان کو ضرورت نہیں ہے کہ اپنی زندگیوں میں یہ فرق کرے آ کر کہ اپنی تنہائی کی زندگی کچھ اور نظر آ رہی ہو، لوگوں کے درمیان کچھ اور نظر آ رہی ہے، دینداروں کے پاس جائے تو کچھ اور نظر آئے، تاجروں کے پاس پہنچے تو کچھ اور نظر آئے، اسکول میں جائے تو کچھ اور نظر آئے، مسجد میں آئے تو کچھ اور نظر آئے، ایام ازا ہو تو زندگی کچھ اور نظر آئے، اور کہیں سفر پہ چلا گیا ہے کہیں اور نکل کے تو زندگی کچھ اور نظر آئے۔ یہ زندگی، انسانی زندگی اتنے سارے نفاق کی صورتوں میں گھری ہوئی زندگی، اور پریشان ہو جاتا ہے خود یہ انسان، پریشان پھر اس کو مینج کرنے میں۔ ابھی بعض لوگ اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں کہ ان کو مینج کرنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوتی، چونکہ فوراً لمحوں میں اپنی زندگی کا رنگ بدل لیتے ہیں، لمحوں میں ماہر ہو گئے ہیں، مہارت پیدا ہو گئی ہے، لمحوں کے اندر انسان اپنی زندگی کا رنگ بدل لیتا ہے۔ میں نہیں تشبیہ نہیں دینا چاہتا، بعض ایسی موجودات ہیں کہ جو بہت جلدی اپنے رنگ کو بدلتے ہیں، وہ اپنے وجود کی حفاظت کرنے کے لیے۔ بعض جانوروں میں ایسے ہیں، نہیں معلوم آپ کے شہر کے لوگوں نے شاید نہیں دیکھا ہو، ہم لوگ دیہات کے رہنے والے ہم لوگوں نے بہت دیکھا ہے بچپن میں کہ بہت جلدی اگر ہرے پتوں کے درمیان میں چلے جاتے ہیں تو ہرے نظر آتے ہیں، براؤن شاخوں کے درمیان میں چلے جاتے ہیں تو براؤن نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، زرد پتوں میں، آٹم کے موسم میں زرد پتوں میں چلے جاتے ہیں تو زرد نظر آنا شروع ہوتے ہیں۔ ایسے
بعض جانور کئی ہے، یعنی ایک ہی جانور نہیں ہے، کئی ہیں، شاید آپ نے دیکھا ہو، لیکن کئی ایسے جانور موجود ہیں طبیعت میں کہ جو اس طرح کے اپنے رنگ بدلتے ہیں، اور اللہ نے ان کو یہ صفت دی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کی حفاظت کریں، یا اس کے اندر ممکن ہے اور بھی راز موجود ہوں۔ یہ ان کے لیے ٹھیک ہے، لیکن انسانوں کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ انسان جگہ بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنا رنگ بھی بدلتا چلا جائے۔ ایک الہی انسان کا ایک رنگ ہے، اور وہ ہے الہی رنگ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ۔ الہی انسان نے اپنے اوپر الہی رنگ چڑھایا ہوا ہے، اور یہ جہاں بھی ہوگا وہی الہی رنگ نظر آئے گا۔ گھر کے اندر ہوگا تو بھی وہی رنگ ہے، مسجد میں ہوگا تو بھی وہی رنگ ہے، میدان جنگ میں ہوگا تو بھی وہی رنگ ہے۔ امیر المومنین کی زندگی شروع سے، چونکہ شہادت کے ایام گزرے ہیں، امیر المومنین کی زندگی شروع سے لے کے آخر تک جتنے بھی حالات بدلے ہیں، لیکن جتنی بھی تبدیلیاں آئی ہیں، کبھی آسانی ہے، کبھی سختیاں ہیں، کبھی مصیبتیں ہیں، کبھی جنگ ہے، کبھی زخم ہے، کبھی آرام ہے، کبھی گھر میں ہے، کبھی باہر ہے، کبھی بیوی کے درمیان میں ہے، کبھی بیویوں کے درمیان میں ہے، کبھی جناب زہرا کے ساتھ ہیں، کبھی بچوں کے ساتھ ہیں، کبھی رسول اللہ کے ساتھ ہیں، کبھی اصحاب کے ساتھ ہیں، کبھی دشمنوں کے درمیان میں، لیکن جہاں بھی ہیں زندگی کا ایک رنگ سب کے لیے موجود ہے، وہ ہے الہی رنگ۔ کیوں؟ اس لیے یہ توحیدی انسان ہے۔ لیکن ڈپلومیٹ ایسا نہیں کر سکتا، اس کے لیے ممکن نہیں۔ نفاق ایک عام مرض ہے، اور اس عام یعنی پورے سسٹم نے، پوری دنیا کے سیاسی سسٹم نے آ کر انسانوں کے اندر بھی نفاق کے مرض کو نافذ کر دیا ہے، اور انسان فخر کر رہا ہوتا ہے، منافق ہونے پر فخر کر رہا ہوتا ہے۔ آج کا منافق، ابھی ہمارے سامنے جب منافق کی بحث ہوتی ہے تو فوراً ہمارا ذہن جاتا ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں کچھ منافقین تھے جو رسول اللہ کو تکلیف پہنچاتے تھے، اور ہم دیکھ ہی نہیں پاتے کہ ہمارے زمانے میں نفاق کیا کر رہا ہے، کیسے ہماری روح کو تباہ کر رہا ہے، کیسے ہمیں برباد کر رہا ہے۔ ہمارے بعض بزرگوں نے اس موضوع پر بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے، اگر فراہم ہو سکے تو آپ دیکھیں، انشاءاللہ خدا توفیق دے تو کبھی اس کی گفتگو بھی کی جائے کہ یہ نفاق کا مرض آ کر انسان کو کس طرح سے کھا رہا ہوتا ہے، ایک تباہ کر رہا ہوتا ہے یہ مرض۔ لیکن جب انسان موحد ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں ہر جگہ وہی ایک رنگ ہوتا ہے، اور وہ توحیدی رنگ ہوتا ہے۔ توحیدی رنگ کبھی بھی نہیں بدلتا، کسی بھی حالت میں نہیں بدلتا، بدلنا چاہیں بھی لوگ پھر بھی نہیں بدلتا۔ رسول اللہ مکے میں تھے وہی رنگ تھا، مدینے میں آئے وہی رنگ تھا، زندگی کوئی تبدیل نہیں۔ مکے میں تھے، غربت تھی، لوگ پریشان تھے، خوف تھا، ڈر تھا، مشکلات تھی، سختیاں تھیں، لوگوں کی زندگی خطرے میں تھی، لوگوں کو نکالنا پڑ رہا تھا۔ مدینے میں آئے، حکومت تھی، شروع میں حکومت سخت تھی، بعد میں حکومت بڑی ہو گئی، وسیع ہو گئی، لوگ آنے لگے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج دین خدا میں داخل ہونا شروع ہو گئے، لیکن وہ حالات اور ان حالات کے تبدیل ہونے سے ذرہ برابر فرق نہیں پڑا۔ یہ ہے الہی رنگ، زندگی کا الہی رنگ، کہ جہاں پر کوئی تبدیلی نہ ہو۔ یہ رنگ ان شبوں میں آ کر یہ رنگ ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اور یہ رنگ اپنے اوپر چڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ اس نفاق کی رنگ سے اپنے آپ کو نکال سکے، شرک کے رنگ سے اپنے آپ کو نکالا جا سکے۔ ایک بہترین طریقہ اس کا یہ کہ اگر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر دے اپنے آپ کو، بغیر کسی تکلف کے پیش کر دے، پروردگارہ میں اپنی تمام کوتاہیوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، تمام گناہوں کے ساتھ، تمام خطاؤں کے ساتھ، تمام مشکلات کے ساتھ، اب تو ہے اور اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ فَاسْأَلُ اللَّهَ، یہ وہی خطبہ شعبانیہ جو ماہ رمضان کے لیے رسول اللہ خطبہ ہے، فَاسْأَلُ اللَّهَ بِالنِّيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ اور سچی نیتوں کے ساتھ اور پاک دل کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں آ کر مانگو، طلب کرو، کیا مانگو؟ کیا مانگو والا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو چکا ہے، اتنے سالوں سے گفتگو ہو رہی ہے۔ کیا مانگو یہ آپ خود طے کریں کہ کیا مانگنا ہے اور کیا ہماری زندگیوں میں اہم ہے۔ لیکن مانگے، یہ رابطہ انسان اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیدا کرے، نجوا کرے، مناجات کرے۔ انشاءاللہ اگر توفیق ہو تو بعد مناجات
پڑھی جائیں آج کے شب میں. بہت ساری مناجات ہیں, بہت ہی خوبصورت مناجات ہمارے درمیان میں موجود ہے. امیر المومنین کی مناجات ہے, امام سید سجاد علیہ السلام کی متعدد مناجات ہیں جو عام دنوں میں پڑھنے کے لیے, یعنی یہ کہ پروردگار کی بارگاہ میں اتنا قریب ہو جانا کہ آ کر نجوا کرنے لگے. نجوا یعنی وسپرنگ, یعنی بہت قریب سے بات کرنا. ایک ہوتا ہے بات کرنا لیکن دور سے بات کرنا لیکن ہم مثلا مائک سے بات کر رہے ہیں, بلند آواز میں بات کر رہے ہیں, چیخ کر بات کر رہے ہیں, لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ نہیں, آپ سے قریب آ کر بالکل آپ کے کان میں بات کرنا, اس کو کہتے ہیں نجوا. اتنا قریب ہو جانا کہ بالکل آہستہ آہستہ بات کرنا, اس کو کہتے ہیں نجوا. یہ شبیں, یہ راتیں, یہ مناجات کی راتیں ہیں. آپ دعائے جوشن کبیر پڑھیں گے. دعائے جوشن کبیر میں جو کلمات ادا ہوئے ہیں, ہم چونکہ ایک تو دعا بڑی ہے, بڑی سی دعا ہوتی ہے, اور بڑی سی دعا پڑھنے میں دھیرے دھیرے تھکنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر کلمات پر توجہ دینا بھول جاتے ہیں. البتہ وہ بالکل اردو جیسی ہے, تھوڑا سا اگر آپ توجہ دیں تو دعائے جوشن کبیر کے کلمات بہت سارے خود ہی آپ کو سمجھ میں آئیں گے. بہت سخت کلمات نہیں ہیں, لیکن اگر صرف الگ الگ کلمات پہ, لیکن اس کو تھوڑا ایک گہرائی سے غور کریں اور رابطوں کو غور کریں, دیکھیں کن کلمات پر زیادہ تاکید کی گئی ہے. ایک کلمہ جو ہم پچھلے دنوں میں دیکھ رہے تھے, جو بہت زیادہ صرف ایک کلمے کی طرف ہم آپ کے توجہ لے جانا چاہتے ہیں اور گفتگو تمام کرنا چاہتے ہیں. ایک کلمہ جو بار بار تکرار ہوا ہے, شاید 7-8 مرتبہ اس دعائے جوشن کبیر میں تکرار ہوا ہے, وہ ہے انیس اور مونس کا لفظ. کہ البتہ اس سے ملتے جلتے اور بھی کلمات ہیں, اگر اس کو سب کو جمع کریں فرصت نہیں رہے گی کہ میں ان کلمات کو بھی نکال کے آپ کے سامنے پڑھوں. سامنے ہی جو کچھ ہے, چونکہ ارادہ یہ تھا کہ اس پر گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ پھر کبھی, لیکن کتنی بار استعمال ہوا. یا انیس القلوب, یا انیس من لا انیس لہ, یا انیس الذاکرین, یا انیس المریدین, یا من آنسا و آنسنی و آوانی. یہ کلمات جو ہیں وہ بار بار, یا من بہی یستانس المریدون, یہ سارے ایک کلمات ہیں. یعنی کیا, یہ آئیں گے انشاءاللہ آج جب پڑھیں گے تو یہ سارے کلمات آپ کے پاس آئیں گے. انیس, مونس, اور یہ جتنے بھی کلمات یہاں پر الگ الگ انداز سے استعمال ہوئے, ان سب کا اصل روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے انس. انس یعنی کسی سے مانوس ہونا. مانوس ہونا یعنی ہے, یہ کلمہ بولا جاتا ہے. آپ کیا بولتے ہیں مانوس ہونے کے لیے گجراتی میں اپنے؟ محبت کے لیے بہت سارے کلمات, یا حبیب من لا حبیب لا, یا طبیب من لا, یہ بھی کلمات, محبت کے بھی کلمات اس سے نزدیک کے ہیں. لیکن محبت میں وہ بات نہیں ہے جو انس میں ہے. محبت بھی ہے بہت اہم چیز. لگاؤ تھوڑا, ہاں قریب کہہ سکتے ہیں, یعنی ایک لگاؤ کا شدید احساس کسی میں ہونے لگنا, کہ جس کا نتیجہ خود محبت ہوتا ہے. لگاؤ کے نتیجے میں محبت ہوتی ہے, اور محبت کے نتیجے میں ادھر لگاؤ, یعنی دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے, لگاؤ پیدا ہوتا ہے. بہت ہی پیارے کلمات ہیں. ایک تو دعائے جوشن کبیر میں آپ دیکھیں کچھ مانگا نہیں جا رہا ہے. پورے تمام دعائے جوشن کبیر میں صرف پکار رہے ہیں اللہ کو. کتنے نام سے, 1000 نام و صفات سے, 1000 نام سے اللہ کو پکار رہے ہیں بغیر کچھ مانگے ہوئے. بیچ میں رک رک کے صرف ایک چیز مانگی جاتی ہے, وہ یہ کہ پروردگارہ خلصنا من النار یا رب. یہی ایک دعا پورے جوشن کبیر میں, جو ہم جلدی جلدی پڑھ کے 1 گھنٹے میں تمام کر لیتے ہیں. کہ ضروری نہیں حتماً آدمی پڑھے تو پوری پڑھے. اب یار ٹھیک ہے, یہاں نہیں چھوڑنے لگیں, آج 23 کو پورا پڑھ ڈالیں, لیکن آپ اپنے الگ وقت میں بھی نکالیں وقت, الگ سے بیٹھ کر. یہی ماہ رمضان جو بھی ہمارے پاس باقی ہے 6-7 دن, اس میں الگ سے نکالیں. اگر اس کا ایک بند 10 کلمات, 10 کو تقسیم کریں 100 ہوتے ہیں, اور ہر 10 میں جو ہے
ہر 100 میں 10 اللہ کے صفات سے یاد کیا گیا. اگر 10 پڑھیں 20 پڑھیں جتنی دیر تک انسان آرام سے پڑھ سکتا ہے, لیکن اگر ان کلمات پر تھوڑا توجہ کریں, کن کلمات سے پکار رہے ہیں اللہ کو اور صفات سے پکار رہے ہیں, وہ صفات کچھ معنی رکھتی ہیں. اگر بغیر صفات کے اللہ کو یوں ہی پکارنا ہوتا ہے, ایک مرتبہ کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ, یہ سب سے عظیم کلمہ ہے, اللہ سے بڑا کوئی عظیم کلمہ ہے ہی نہیں. روایت میں موجود جو بھی 10 مرتبہ کا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ, فوراً پروردگار کہتا ہے فرشتوں دیکھو میرا بندہ کیا چاہ رہا ہے, جلدی دیکھو. وہ ایک مرتبہ اگر یا اللہ کے 1000 مرتبہ تسبیح پڑھ لیتے. یہ 1000 الگ الگ نام اور الگ الگ صفتوں سے لا کر کیوں بلایا جا رہا ہے؟ تاکہ ان صفتوں کو ہم دیکھیں. اگر یہ صفتیں کچھ بتا رہی ہیں ہمیں, ادھر ادھر زیادہ ہم الجھ نہ جائیں. بعض جگہ لوگ گٹھیاں باندھ رہے ہوتے ہیں, ادھر کر رہے ہوتے ہیں, ادھر کر رہے ہوتے ہیں. خوب یہاں پہ الحمدللہ یہ چیزیں ادھر ادھر الجھانے والی نہیں ہیں, لیکن خود ہی تھک جاتے ہیں. کوئی الجھانے والی چیز نہیں, لیکن ہم خود ہی آ کر تھک جاتے ہیں نا. اگر تھکے ہوئے ہیں تو پڑھیں ہی نہ. جب تھکے ہوئے نہ ہو, جب شوق ہو, جب اشتیاق ہو, جب عشق ہو, جب انس ہو. اسی جگہ جوشن کبیر میں ایک جگہ ہے یا جلیس الذاکرین, اے وہ پروردگار جو اپنے ذکر کرنے والے کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے. واللہ اگر بیٹھتا نہیں, جسم نہیں اللہ, لیکن جلیس یعنی جب آپ ذکر کر رہے ہیں اللہ کو محسوس کریں کہ اللہ بھی یہیں ہے, جو جسمانی طور پر نہیں ہے, آنکھوں سے نہیں دیکھا. امیر المومنین سے پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہ واہ ہے تجھ پر اس اللہ کی کیسے بندگی کی جا سکتی جس کو دیکھا ہی نہیں ہے. مگر اللہ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا, اللہ کو ایمان کی بصیرت سے اور دل کی بصیرت سے اور دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے, دل کے نور اور ایمان کے نور سے دیکھا جاتا ہے. تو یا جلیس الذاکرین, ذکر کرنے والوں کے قریب بیٹھا ہوا, محسوس کرے انسان, انس ہو. مانوس لگاؤ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جس سے آپ کو انس ہو جاتا ہے, کیا حالت ہوتی ہے؟ انسیت جب پیدا ہو جاتی ہے, بھاگ بھاگ کر انسان, مثلا اپنے بچے سے انس ہے انسان کو, یہ جلدی جلدی کام کرتا ہے, ساری فکر ہوتی ہے, جلدی آفس بند کرتا ہے, جلدی دکان بند کرتا ہے, بھاگ کر چلا جاتا ہے گھر میں, اور اگر اپنے سینے سے لگاتا ہے کیوں, یہ میرے بچے سے مجھے انس ہے, میں اس سے مانوس ہوں, مجھے اس سے محبت ہے. اور یہ ساری محبتیں جتنی ہیں, یہ بعد میں توحید پہ بحث ہوگی انشاءاللہ محبت کے موضوع پر, یہ جتنی بھی محبتیں ہیں ایک وقت میں انسان یہ احساس کرنے لگتا ہے کوئی بھی محبت اس لائق نہیں ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی. ایک وقت لگتا ہے جیسے کوئی اپنا نہ ہو. آتا ہے انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں, یہ احساس ہوتا ہے جیسے کوئی بھی اپنا نہ ہو. اور یہی وہ راز ہے جو سکھایا گیا ہے دعائے کمیل میں کہ من لی غیرک, اے میرے پروردگار تیرے سوا میرا ہے ہی کون. بہت ہی عظیم کلمہ ہے, کون ہے تیرے سوا میرا, کس کے لیے ہم کہیں کہ یہ میرا ہے. دعائے مناجات امیر المومنین پڑھ رہے ہیں. مناجات امیر المومنین میں روز قیامت, روز محشر, ماں اپنے بچوں سے بھاگ رہی ہوگی, بچے اپنے ماں سے بھاگ رہے ہوں گے, فرار کر رہے ہوں گے. اللہم اسألک الامانہ یومئذ یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ. اس دن سے پناہ مانگتے ہیں میرے پروردگار جس دن بھائی سے, سب سے پہلے اخی کا لفظ ہے, اخی, یفر المرء من اخیہ. بعض علماء نے اس کا راز یہ بتایا ہے کہ انسان زندگی میں سب سے زیادہ جو ساتھ رہتا ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہتا ہے. چونکہ ماں کی عمر زیادہ ہوتی ہے, ماں جلدی مر جاتی ہے, باپ کی عمر زیادہ ہوتی ہے. بہرحال ایک 20 سال کا تو کم سے کم فرق ہوتا ہے. آپ ابھی تو شادیاں دیر میں ہونے لگی, لوگ بوڑھے ہوتے ہیں تو شادی ہوتی ہے. اب 40 سال میں اگر کسی کی شادی ہوئی اور بچہ پیدا ہوا تو 41 سال کا تو فرق ہوگا ہی نا بچے میں, وہ بھی باپ 20 سال بعد مر جائے گا. لیکن اگر ایک بچہ پیدا ہوا اور دوسرا بھائی پیدا ہوا, بھائی بہن 2 سال کے درمیان میں فرق ہے, یہ سب سے زیادہ زندگی میں ساتھ رہنے والے ہیں. اس لیے قرآن میں سب سے پہلے ماں کا ذکر نہیں ہوا, باپ کا ذکر نہیں ہوا, بیوی اور شوہر کا ذکر نہیں, جو بیوی شوہر بھی بہرحال یہاں کے ہندوستان کے قانون میں 18 سال کے بعد بیوی شوہر بنیں گے, پھر انشاءاللہ صحیح طرح سے بنے رہے ہیں اور وہ محبت باقی رہے, ہے نا. لہذا پہلے قرآن نے کہا کہ یوم یفر المرء من اخیہ, انسان اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا.
وہ جو بچپن میں کوہنیاں چل چل کر، گھٹنوں چل چل کر یہ ساتھ میں لڑتے تھے، کھیلتے تھے، پھر محبت کرتے تھے، پھر آ کر گلے لگتے تھے، پھر آ کر چومتے تھے، پھر قریب آتے تھے، پھر گلے لگاتے تھے، یہ جو دو بھائی تھے جو ایک دوسرے سے جدا ہونا نہیں چاہتے تھے، روز قیامت فرار کر رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے۔ اپنی ماں سے انسان بھاگ رہا ہوگا، اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے شوہر سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے بچوں سے بھاگ رہا ہوگا۔ صرف بھاگ نہیں رہا ہوگا، بلکہ دوسری آیت قرآن کی کہتی ہے یوم یعد المرء، وہ دن وہ ہوگا کہ جب انسان کی یہ آرزو ہوگی کہ انسان خود بچ جائے، اس کے بدلے میں اس کا بیٹا، اس کا فدیہ، اس کا بیٹا جہنم میں چلا جائے لیکن خود بچ جائے۔ اللہ اکبر، یہ کیا انسان کو نہیں تڑپانے والی بات ہے؟ یہ دعا پڑھے انسان واقعا، یعنی آج ہر ماں، آپ میں سے بہت سارے ماں باپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مائیں نہیں ہیں خوب، بہت سارے یہاں پر باپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کون سا باپ ایسا ہے جو اس بات کی آرزو نہیں رکھتا کہ اگر کوئی بھی مصیبت آنی ہے تو میرے اوپر آ جائے لیکن میرے بیٹے پر نہیں ہے؟ ہر باپ کی ہی آرزو ہوتی ہے۔ بیماری آنی ہے تو مجھ پر آئے، میرے بیٹے پر نہ آئے۔ بیماری آ چکی ہے تو یہ بیماری سے میرا بچہ نجات پا جائے، میں اس سے مبتلا ہو جاؤں، اس حد تک باپ کی آرزو ہوتی ہے۔ مائیں اس سے بڑھ کر آرزو کرتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، یہ ہے، یہی دیکھا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ روز آخرت جو کہ یہ بیماری آئے گی، بیماری ٹھیک ہو جانے والی ہے، مرض آئے گا، مرض ٹھیک ہو جانے والا ہے۔ انسان جانتا ہے میرا بچہ بچ جائے، مرض میرے اوپر آ جائے، 4 دن ہم تکلیف اٹھا لیں گے، میرا بچہ تکلیف نہ اٹھائے، 4 دن بعد ہم ٹھیک ہو جائیں گے دوا کھا کے، دوا کھانے کی تکلیف بچے کو نہ اٹھانے پڑے، میں اٹھا لوں گا۔ لیکن وہاں 4 دن کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں جب فیصلہ ہوگا تو ایک کو جہنم کی طرف بھیجا جا رہا ہوگا، ایک کو جنت کی طرف۔ اب وہ جو جہنم کی طرف جا رہا ہوگا کہ اے کاش یہ کام تو میں نے اپنی بیوی کے لیے کیا تھا، یہ گناہ تو میں نے اپنے بچوں کے لیے کیا تھا، یہ جرم تو میں نے اپنے باپ کے لیے کیا تھا، یہ غلط فیصلہ تو میں نے اپنی ماں کے لیے کیا تھا، یہ ظلم تو ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا تھا، تو اے میرے بچے میں نے ظلم تیرے لیے کیا تھا، آج آ کر میرا بوجھ تو ہی اٹھا، میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ قرآن ہے، یوم یعد المرء۔ آج امیر المومنین کی اگر مناجات پڑھ سکے تو پڑھیں وہاں پر۔ میں نہیں چاہتا، 4 دن کی بیماری مجھے گوارا ہے، سال بھر کی بیماری گوارا ہے، حتیٰ مر جانا ہمیں گوارا ہے، بچہ بچ جائے، لیکن جہنم میں جانا گوارا نہیں ہے بچے کے لیے، وہ نہیں گوارا ہے۔ وحشتناک ہے، یہ واقعاً دردناک ہے، واقعاً تڑپا دینے والا ہے۔ لہذا انسان اپنی زندگی میں ایک مرتبہ محسوس کرتا ہے جیسے کوئی نہیں ہے، جیسے ہمارا کوئی نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ دنیا میں خودکشی کرتے ہیں یا خودکشی کی سوچتے ہیں، چونکہ مسلمانوں کے یہاں یہ اللہ کی طرف سے قانون ہے، جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، ہم کہتے ہیں حرام موت ہے، جہنم اس کے لیے، لہذا ممکن ہے ایک مسلمان اگر اس کے بعد ذرا بھی دینی رمق اس کے اندر موجود ہے تو وہ خودکشی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر سوچتا ہے، اگر کبھی سوچ آتی، خدا نہ کرے کبھی آپ نے سوچا بھی ہو، لیکن محسوس تو کر سکتے ہیں، یا اگر کوئی جا کے کر لیتا ہے، یہ اس وقت کرتا ہے کوئی انسان خودکشی جب اس کو لگتا ہے کہ اس دنیا میں میرا اب کوئی بھی نہیں رہا، کیونکہ اگر ایک تنکا بھی موجود ہے، ذرہ برابر بھی کسی کو کوئی امید کا تنکا بھی موجود ہے کہ یہاں سے ہمیں بچنے کی امید ہے، تو پھر وہ خودکشی نہیں کرتا، اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ دنیا کے ایڈوانس ملکوں میں خودکشی کا ریٹ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ لوگ ابھی جانے دے رہے ہیں، یہاں پہ بھی آپ کو معلوم ہے، جہاں پر کوئی بھی امید ہوتی ہے کہ بچ جائے گی، وہاں پر انسان جو ہے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ خودکشی وہ کرتا ہے کہ جس کو جب یہ احساس یقین ہو جائے کہ اب میرا اس لمحے میں، کہ جب اس کو اس لمحے میں احساس ہو اب میرا کوئی نہیں ہے، اسی لمحے میں آ کر دعائے کومیل ہمارا ساتھ دیتی ہے، الہی من لی غیرک، پروردگارہ کوئی تو میرا نہیں ہے لیکن تو ہے میرا، اور واقعاً تیرے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اگر ہم نے تیرے سوا کسی اور کو اپنا سمجھا تھا تو دھوکے میں تھا، کوئی نہیں میرا ہے۔ ہاں، تو نے جس کو میرے لیے قرار دیا ہے وہ ماننا، ان کا حق ادا کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اصل میں تو ہے، تیرے سوا کوئی اور نہیں۔ لہذا یا انیس الذاکرین، اے انس مانوس، یا انیسا من لا انیس لہ، اے وہ پروردگار جس کا کوئی بھی انیس نہیں ہے، کوئی بھی مونس نہیں ہے،
سارے لگاؤ ٹوٹتے جا رہے ہیں، سارے رشتے ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ اگر سارے رشتے زندگی بھر تھے تو مرتے وقت سارے رشتے ٹوٹتے جا رہے ہیں، لیکن اے پروردگار جب اس وقت جب سارے رشتے ٹوٹ رہے ہیں تو تیرے ساتھ میرا رشتہ جڑا ہوا ہے، تو میرا مونس ہے، تو میرا غمخوار ہے، یا غیاث المستغیثین۔ یہ کلمات، بہت سارے کلمات ہم نے لکھ لیے تھے پچھلے دن پڑھتے ہوئے، لیکن ابھی وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی فرصت ہوئی تو ان کلمات کو دعائے جشن کبیر کے دیگر کلمات کے ساتھ آپ کے سامنے یہ کہیں پر پیش کیا جائے گا۔ لیکن جب یہ کلمات گزر رہے ہوں دعا کے تو انسان انس کو، یعنی یہ شب قدر باعث بنے کہ واقعی انسان محسوس کر رہا ہو کہ پروردگار کی ہمراہی میں بیٹھا ہوا ہے، پروردگار ہمارا جلیس ہے، پروردگار ہماری تمام باتوں کو سن رہا ہے، پروردگار ہمارے تمام مسائل کو دیکھ رہا ہے، اور اس کی بارگاہ میں اپنے پورے وجود کو ہم پیش کر رہے ہیں، اپنے آئندہ کے سال کو اس کے حوالے کر رہے ہیں، اور اس کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کی بارگاہ میں ایک اچھی اور پاکیزہ اور مفید زندگی پروردگار کی بارگاہ سے طلب کر رہے ہیں۔ پروردگار ہماری اس شب کو، اس شب قدر کو امیر المومنین کے صدقے میں اور یہ شہید حق اور شہید سنت رسول اللہ امیر المومنین کے صدقے میں مفید شب قرار دے، اور مجھے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق دے۔ پروردگارہ ہمارے تمام گناہوں کو اس شب میں معاف فرما، پروردگارہ ہمارے تمام عیب جو تو نے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں اس سے ہمارے وجود کو پاک قرار دے۔ پروردگارہ ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ اور وہ لوگ بھی جن کا حق ہماری گردنوں پر ہے، جن کے حق میں ہم نے کوتاہیاں کی ہیں، پروردگارہ ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار حقوق ناس کے جو گناہ ہماری گردنوں پر ہے اس کو معاف فرما، اور کسی طرح سے وہ لوگ جن کا حق ہے ان کو راضی کر کے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ پروردگارہ تو بہت کریم ہے، تو بہت رحیم ہے، تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہو رہے ہیں، اپنے گناہوں کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں، اور تو جانتا ہے کہ تیری بارگاہ میں کیسے حاضر ہوا جاتا ہے۔ پرسوں یعنی 21 رمضان کو ایک بہت ہی عارف خطیب ہیں ایران میں، خدا ان کی حفاظت فرمائے، انہوں نے ایک داستان بیان کی تھی، چھوٹی سی داستان تھی بہت، لیکن خوبصورت داستان تھی کہ ایک باپ اور ایک بیٹا، یہ دونوں ایک سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے ایک جگہ پہنچے بیابان میں، وہاں باپ کا انتقال ہو گیا، باپ مر گیا۔ بیٹا ادھر ادھر ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی ملے جو آ کر میرے باپ کی نماز جنازہ کم سے کم پڑھائے تاکہ میں اس کو دفن کر سکوں۔ کوئی نہیں ملا تو ایک داستان ہے، داستان کا اصلی نقطہ اہم ہوتا ہے، داستان کی اعتبار کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہوتی، اس کے اندر جو نقطہ بیان کیا جاتا ہے وہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ تو باپ بیٹے نے ڈھونڈا، کوئی نہیں مل رہا، تو ایک چوپان مل گیا، ایک چرواہا، چرواہے سے جا کے کہا کہ بھائی تم یہاں پر کوئی تمہارے یہاں مرتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ کون کوئی عالم ہے یہاں پر نماز جنازہ پڑھانے کے لیے؟ کہا نہیں، عالم والم نہیں، ہم لوگ خود ہی اپنی نماز جنازہ اپنے لوگوں کی پڑھ لیتے ہیں۔ تو کہا کہ تمہیں آتی ہے؟ کہا ہاں ہم پڑھتے ہیں۔ کہا پھر آ کر میرے باپ کی بھی نماز جنازہ پڑھو۔ وہ آیا اور اس نے آ کر چند کلمات اپنی زبان سے ادا کیے اور نماز جنازہ ختم ہو گئی۔ کہا کہ ہو گئی نماز جنازہ؟ کہا ہاں ہو گئی۔ اس کو تعجب ہوا، سمجھ میں نہیں آئے گی کیا کلمات اس نے ادا کیے، نماز جنازہ کیا ہوتی، اس نے کیا پڑھا۔ چوپان تھا، چوپان یعنی ایک چرواہا تھا، ایک جاہل انسان تھا، لیکن اس نے پڑھا دیا خوب۔ اپنے باپ کو مجبوراً اسے دفن کر دیا، دفن کر کے چلا گیا ایک ناامیدی کی حالت میں، کس طرح اپنے باپ کو چھوڑ کے گیا۔ جب اور سفر آگے طے کر کے آگے بڑھا اور رات ہوئی اور سویا تو دیکھا کہ اس کے خواب میں دیکھا کہ اس کا باپ بہت ہی اچھے حالت میں ہے اور بہت ہی خوش و خرم ہے اور بڑے اچھے مقامات پر وہ موجود ہے۔ تو اس نے اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ تھے تو نہیں ایسے، آپ کو یہ مقام کیسے مل گیا؟ کیونکہ باپ کے بارے میں بھی جانتا تو کوئی اتنے آپ خاص تو نہیں تھے، آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہو گیا؟ کہا کہ اس نماز پڑھانے والے چرواہے نے جو میرے لیے دعا کی ہے، اس دعا کے بدلے میں اللہ نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ اور یہ پریشان ہو گیا، وہ تو خود تعجب میں تھا کہ یہ چرواہا
اس نے میرے باپ کی نماز جنازہ خراب کر دی، لیکن میں مجبوراً دفن کر کے آیا آخر۔ وہ پھر واپس پلٹا اور واپس آ کے اس نے اس چرواہے کو ڈھونڈا، ڈھونڈ کر تلاش کر کے جب چرواہے کو ڈھونڈ لیا، پا لیا، تو نے کیا کیا تھا بھائی؟ میرا باپ بہت ہی اچھی حالت میں تھا، تو نے کیا دعا کی تھی نماز جنازہ میں؟ تو نے کیا پڑھایا تھا؟ کہا میں نے کچھ نہیں کہا تھا، کوئی خاص نہیں۔ کہا پھر بھی تو نے کیا کہا تھا؟ کہا میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ پروردگارا یہ مسافر تھا، جا رہا تھا، اگر آج یہ میرا مہمان ہوتا تو میں ایک دمبا ذبح کر دیتا اس کے لیے، لیکن میرا مہمان نہیں ہوا، آج تیرا مہمان ہو گیا، آج دیکھتا ہوں تو کیا کرتا ہے۔ پروردگار سے گفتگو کرنا سیکھے انسان، کیسے پروردگار سے گفتگو کی جاتی ہے۔ اور اللہ نے اس اپنے بندے کی حرمت اور احترام میں اور اس کی عزت کو اور اس کے زبان کی عزت کو رکھنے کے لیے سب اس کے باپ کو عطا کر دیا۔ تو واقعاً آج کے شب میں پروردگار اس بات کی توفیق عطا کرے کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں آ کر گفتگو کر سکیں، کلام کر سکیں، پیش کر سکیں، خود کو پیش کر سکیں، اور آج کے شب میں انشاءاللہ اپنے تمام گناہوں کو، اپنے عزیزوں کے گناہوں کو، ہمارے عزیز جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی گناہوں کی مغفرت چاہیں اور ان اشقیاء میں قرار نہ پائیں جو کہ آخری شب آ گئی ہے۔ رسول اللہ خطبہ شعبانیہ میں فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ غُفِرَ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ۔ شقی انسان وہ ہے کہ جو شقی انسان وہ ہے جو اس شہر عظیم میں، اس ماہ عظیم میں پروردگار کی مغفرت سے محروم رہ جائے۔ پروردگارہ آج کم سے کم اس آخری شب میں اگر ابھی تک ہمارے گناہ معاف نہیں ہوئے تو اے میرے اللہ آج کے شب میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرنا، اپنے ان بندوں کے صدقوں میں جو تیری راہ میں قربانیاں پیش کرتے رہے۔ دو جملہ مصائب کو بھی پڑھتے ہیں، وقت گزر گیا لیکن دل نہیں مان رہا ہے۔ چند کلمہ حسین ابن علی روز شہادت، روز عاشور، اول صبح پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر آواز دیتے ہیں الہی انت ثقتی فی کل کرب وانت رجائی فی کل شدت وانت لی فی کل امر۔ یہ عمیق ترین توحیدی جملہ ہے، خالصانہ توحید، وہ توحید جو کربلا میں نظر آ رہی ہے، وہ توحید جو مصیبتوں میں نظر آ رہی ہے۔ بعد میں شاید ہم اور اشارہ کریں آپ کی خدمت میں، فرماتے ہیں کہ پروردگارہ تو انت ثقتی فی کل کرب، تو ہر کرب میں، ہر غم میں، ہر مصیبت میں، ہر رنج میں تو ہی میرا سہارا، تو ہی میرا بھروسہ ہے۔ کس کو ہم نے بھروسہ اپنا بنا رکھا؟ وانت رجائی فی کل شدت، اور پروردگارہ میں کسی سے بھی امید نہیں رکھتا۔ یہ میرے اصحاب آئے ہوں گے لیکن مجھے کسی سے بھی امید نہیں، میں چاہتا ہی نہیں کسی سے امید رکھنا۔ ٹھیک ہے یہ بہت ہی اچھے اصحاب ہیں، تاریخ میں کسی کو بھی ایسے اصحاب نہیں ملے، لیکن ایسے اصحاب کے ہوتے ہوئے بھی انت رجائی فی کل شدت، تو میری امید ہے ہر شدت میں اور ہر شدید وقت میں، تو میری امید ہے۔ وَأَنْتَ لِي فِي كُلِّ أَمْرٍ، اور اے میرے اللہ ہر معاملے میں، ہر امر میں، زندگی میں جو کچھ بھی آ جائے، چاہے ہمیں اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا پڑے، چاہے ہمیں اپنے 6 مہینے کے بچے کی لاش کو لے جا کر خاک میں چھپانا پڑے، چاہے مجھے اپنے جوان بھائی کی کٹے ہوئے بازو اٹھانا پڑے، ایک دن میں اپنے 7 بھائیوں کی لاش اٹھا کر لائے حسین ابن علی، بھانجوں کا لاشا، عزیزوں کا لاشا، بھتیجوں کا لاشا، بیٹوں کا لاشا، لیکن صبح اول وقت حسین ابن علی یہ کہہ کے گئے ہیں کہ وَأَنْتَ لِي فِي كُلِّ أَمْرٍ، پروردگار ہر معاملے میں، ہر جگہ پر تو میرے ساتھ ہے، تو میرے لیے ہے۔ لہذا پورے کربلا میں حسین ابن علی کی یہ توحید، وہ پوری زندگی کا خلاصہ میدان کربلا میں نظر آ رہا ہے، وہ خالص ترین توحید حسین ابن علی کی نظر آ رہی ہے۔ اور یہ منزل گزرتے 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 جب وہ وقت آیا کہ ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور گھیر کر پتھر مارنا شروع کیا، تلواریں مارنا شروع کی، نیزے مارنا شروع کیے، ایک پتھر آ کر پیشانی پہ لگا، امام کی پیشانی سے خون شروع ہوا،
ابھی خون جاری ہی ہو رہا تھا کہ اگر پیشانی پہ تیر لگا، تیر کو بھی امام نے نکالا کہ اگرچہ پیشانی سے تیر کا نکالنا بہت سخت منزل ہے، مجھے نہیں معلوم جسم کے کسی اور حصے سے تیر نکالنا ہو تو آسان ہے، لیکن سخت پیشانی کی ہڈیوں سے تیر نکالنا سخت ہے۔ تیر کو بھی نکالا امام نے، لیکن تیر کے نکلتے ہی خون تیزی سے جاری ہونا شروع ہوا۔ خون جاری ہوتے ہوتے پورے چہرے پر خون آ گیا، آنکھیں بند ہونے لگیں، آنکھوں میں خون سرایت کرنے لگا۔ امام نے چاہا کہ ابا کے دامن کو اٹھا کر اپنی آنکھوں کو صاف کرے تاکہ سامنے منظر تو دکھائی پڑے۔ ابھی امام اپنی آنکھوں کو خون صاف کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک 3 پھل کا تیر آ کر امام کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں امام نے آواز دی بسم اللہ ہے۔ وہ کربلا کی جنگ کا آغاز تھا جو امام نے فرمایا تھا انت ثقتی فی کل کرب وانت رجائی فی کل شدت وانت لی فی کل امر۔ اور اب کربلا کی جنگ ختم ہو گئی ہے، اب کربلا کی جنگ ختم ہو رہی ہے، پنجتن پاک کی آخری فرد اب گھوڑے سے زمین پر گرنے والی ہے۔ امام نے آواز دی تمہیں معلوم نہیں تم مجھے مار رہے ہو، میرے بعد کوئی پنجتن پاک نہیں رہے گا، پنجتن پاک کی کوئی فرد اس زمین پہ نہیں رہے گی۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر تیر جب امام کے لگا، اور روایتیں بتاتی ہیں کہ سامنے سے وہ تیر امام نہیں نکال سکے بلکہ پیچھے سے امام نے پشت سے تیر کو پکڑ کے جو کھینچا تو خون کا فوارہ جاری ہوا، اور وہاں پر آواز دی بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ یہ کربلا کی توحید تھی عزیزو۔ اور اس کے بعد گھوڑے سے زمین پہ گرنے لگے، چاروں طرف سے تیر و تلوار اور لگنے لگے، نیزے مار مار کر کبھی داہنی طرف کرتے تھے کبھی بائیں طرف کرتے تھے، اور آخر میں جب حسین بن علی گھوڑے پر زمین سے آئے اور شمر خنجر لے کر آگے بڑھا تو پھر حسین بن علی کی زبان پر جو آخری کلمات جاری ہوئے وہ یہ تھے کہ یا پروردگار، اے میرے اللہ الہی راضیاً برضاک و تسلیما لامرک۔ کتنے مرحلوں پر حسین بن علی اپنے تسلیم ہونے کا اور اپنے راضی ہونے کا اظہار کرتے ہوئے آئے، اور یہ آخری مرحلہ ہے الہی راضیاً برضاک و تسلیما لامرک لا معبودا سواک یا غیاث المستغیثین۔ اے میرے پروردگار، حسین تیرے فیصلے پر راضی ہے، صبح سے لے کر ابھی تک جو کچھ بھی تیرا فیصلہ تھا حسین ان سب پر راضی ہے، تیرے ہر حکم پر حسین تسلیم ہے، سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے۔ اے میرے پروردگار کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے۔ حسین ابن علی کی زبان سے یہ کلمات جاری تھے، اور ادھر شمر کا خنجر چل رہا تھا، ادھر ایک بہن ٹیلے کے بلندی سے آواز دے رہی تھی کوئی نہیں ہے جو میرے بھیا کو بچائے، کوئی نہیں اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے؟ اے میرے ساتھ تو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے۔ زینب کی فریاد بلند ہوتی رہی۔ حسین ابن علی نے آواز دیا اے میری بہن خیمے میں واپس جاؤ کہ ابھی حسین زندہ ہے۔ زینب خیمے میں گئی اور حسین پروردگار کی بارگاہ میں صدا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وعترته الطاهرين۔ پروردگارا آج شب میں ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار ہمیں صحیح معرفت دین عطا فرما، ہمیں توحید سے اپنے دین کے آغاز اور معرفت پروردگار سے اپنے توحید اور دین کے آغاز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس دور میں ان حالات میں ہمیں یہ توفیق دے کہ تیرے دین پر حق پر باقی رہیں اور حق کے ساتھ ہماری موت ہو، قرآن اور اہل بیت کے ساتھ زندہ رہیں، قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہماری موت ہو، قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہمارا حشر و نشر ہو۔ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، اور انقلاب کو عزت و نعمت عطا فرما۔ حق میں جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، جو جنگ لڑ رہے ہیں، جو باطل کے مقابلے میں ٹکے ہوئے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں، پروردگار ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ فلسطین، عراق، سیریا، یمن اور
دوسری اسلامی سرزمینوں میں جو بھی مشکلات ہیں مشکلات کا حل فرما، ظالموں کے ظلم کو ان کی طرف پلٹا دے، اس راہ میں جو لوگ شہید ہو چکے ہیں انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ منشور فرما، تمام زمانہ کے ظہور میں تحقیق فرما اور ہمیں امام کے ناصر